So, what do you think of this topic to begin with? Love of Allah subhanahu wa ta'ala, and especially in this month of Ramadan, which is a very blessed month. Subhanallah. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو واقعی اللہ سے سچی محبت کرتا ہے، اور علی بھائی اللہ کی معرفت کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب انسان اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے. بیوٹیفل ماشاءاللہ، بڑا ہارٹ وارمنگ اور سن کے ہی اتنا اچھا محسوس ہو رہا تھا. ایک بندے کی اصل زندگی، اس کا دار و مدار اس کی روح پر اور اس کے قلب کی زندگی کے اوپر ہے. وہ فرماتے ہیں فَمِن كُلِّ شَيْءٍ يَفُوتُ الْعَبْدَ عِوَضٌ. دنیا کے اندر جب بھی کوئی بندہ کوئی چیز لوز کرتا ہے نا، اس کو کوئی نہ کوئی الٹرنیٹیو اس کا مل سکتا ہے. ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ ہمارا جو دل ہے اس کی زندگی اصل زندگی ہے، اس پر دار و مدار ہے ہماری نارمل لائف کا. میرا بھائی رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ، بڑا اللہ کی رحمتوں والا مہینہ، اور کیا خوبصورت ٹاپک ہے یہ، لو آف اللہ اور اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا، اللہ کے ناموں کے ساتھ واقفیت. تو وٹ ڈو یو تھنک آف دس ٹاپک ٹو بگن ود لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ اسپیشلی ان دس منتھ آف رمضان وچ از اے ویری بلیسڈ منتھ. علی بھائی جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو اور محنتوں کو قبول فرمائے. آمین. یہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. سبحان اللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو واقعی اللہ سے سچی محبت کرتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے، نیسیسری ہے. اور میں سمجھتا ہوں تب تک وہ صحیح معنی میں اس محبت کی مٹھاس کو نہیں چکھ سکتا جب تک وہ اللہ کے بارے میں معرفت حاصل نہ کر لے. اور علی بھائی اللہ کی معرفت کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف قرآن مجید میں، اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا ہے، ہم اس کو اپنے اندر انگرین کریں، اس کو سمجھیں، اس کو کنسپچولائز کریں، اور اس کی امپلیکیشنز جو ہیں اس پر ہم غور و فکر کریں. بیوٹیفل. اس حوالے سے میں ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبصورت سی اسٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی مشہور کتاب ہے اغاثۃ اللہفان من مصائد الشیطان. وہ فرماتے ہیں کہ لا شیء احب الى القلوب من خالقها وفاطرها. There is nothing dearer to hearts than their creator and originator. فهو إلهها ومعبودها. For he is their God and the one that they worship. ووليها ومولاها. And their guardian and master. وربها ومدبرها ورازقها. And their Lord, their sustainer and their provider. ومميتها ومحييها. And the one who causes them to die and brings them to life. فَمَحَبَّتُهُ نَعِيمُ النَّفْسِ. So his love is the bliss of the souls. Beautiful. وَحَيَاةُ الْأَرْوَاحِ and the life of spirits. وَسُرُورُ النَّفْسِ and the joy of the self. وَقُوتُ الْقُلُوبِ and the nourishment of heart. تو اس خوبصورت سے اسٹیٹمنٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو دل ہیں they yearn for the love of Allah subhanahu wa ta'ala. اور ایک وقت آتا ہے جب انسان اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے کہ باقاعدہ یہ اللہ کی محبت اس کے لیے غذا بن جاتی ہے، نرشمنٹ بن جاتی ہے، جیسے انہوں نے کہا نا قوت القلوب. بالکل. اور انسان کو اگر وہ نہیں ملتی تو انسان اسی طریقے سے ریسٹلیس ہو جاتا ہے کہ انسان کے اوپر باقاعدہ اس کا ایک فزیکل انفلوئنس نظر آتا ہے. جس طریقے سے جب انسان بھوکا ہو، اس کو غذا نہ ملی ہو، اس کو نرشمنٹ نہ ملی ہو جو اس کی باڈی کے لیے نیسیسری ہے، اس طریقے سے وہ بیمار ہو جاتا ہے. اور آپ اس کے فزیکل انفلوئنسز دیکھ سکتے ہیں. صحیح. ان مائی ہمبل اوپینین اللہ تعالیٰ کی معرفت وہ ہمارے دلوں کی زندگی ہے، اور اسی طریقے سے وہی ہمارے دلوں کی نرشمنٹ ہے، اور یہ اسی کے اوپر ہی ہمارے دلوں کا سروائیول ہے. ایک اور اسٹیٹمنٹ میں ابن قیم رحمہ اللہ کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آئی نو یہ تھوڑی سی اسٹیٹمنٹس میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ بہت خوبصورت کلام ہے. ان کی کتاب ہے الفوائد، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ حَيَاةَ الْإِنسَانِ بِحَيَاةِ قَلْبِهِ وَرُوحِهِ. For the life of a human being is in the life of his heart and soul. ایک بندے کی اصل زندگی، اس کا دار و مدار اس کی روح پر اور اس کے قلب کی زندگی کے اوپر ہے. پھر فرماتے ہیں وَلَا حَيَاةَ لِقَلْبِهِ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ فَاطِرِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ. وہ کہتے ہیں and there is no life for his heart except through knowing its creator, through loving him and worshipping him alone. یعنی ایک بندے کی دل کو تبھی صحیح معنوں میں زندگی مل سکتی ہے جب
اس کے رب جو ہے، جو فاطر ہے، اس دل کا خالق ہے، اس کی معرفت ہو، اس کی محبت اس میں پائی جاتی ہو، اور وہ دل صرف اس رب کے لیے اپنے آپ کو ہمبل کرتا ہو یا اس کو سرو کرتا ہو، اس کی عبادت کرتا ہو. اور پھر فرماتے ہیں ومن فقد هذه الحياة فقد فقد الخير كله and whoever loses this life has lost all goodness. اور فرماتے ہیں ولو تعوض عنها بما تعوض and if he compensates for it with whatever he compensates فما بالدنيا بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة. یہ جو دنیا کی زندگی ہے there is no compensation for the life of heart except the love of Allah سبحانہ وتعالی. یعنی اگر میرے پاس اپنے دل کی جو زندگی ہے اس کو وہ جو چیز اللہ کی معرفت میں اور اللہ کی محبت میں مجھے ملتی ہے اپنے دل کی، جس سے میری زندگی ایسوسیٹڈ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دنیا کے اندر ایسی آلٹرنیٹیو چیز نہیں ہے جو مجھے وہ چیز پرووائڈ کر سکتی ہے جو اللہ کی محبت پرووائڈ کر سکتی ہے. اور پھر آخر میں بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں اور اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. I would want you to comment on that as well. اور فرماتے ہیں فَمِن كُلِّ شَيْءٍ يَفُوتُ الْعَبْدَ عِوَضٌ. دنیا کے اندر جب بھی کوئی بندہ کوئی چیز لوز کرتا ہے نا، اس کو کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹیو اس کا مل سکتا ہے. دیر از آلویز این آلٹرنیٹیو. اللہ نہ کرے کسی کا نقصان ہو گیا، گاڑی خراب ہو گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو، یہاں تک کہ اولاد وہ بھی انسان کو مل جاتی ہے. کہتے ہیں وَإِذَا فَاتَهُ اللَّهُ لَمْ يُعَوِّضْ عَنْهُ شَيْءٌ. البتہ یعنی وہ شخص جس نے اللہ کو چھوڑ دیا، یا the one who lost اللہ سبحانہ وتعالی، تو اس کو پھر کوئی آلٹرنیٹیو یا کوئی کمپنسیشن نہیں مل سکتی. So سبحان اللہ، this is something that I think is very pretty much important کہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ ہمارا جو دل ہے اس کی زندگی اصل زندگی ہے، اس پر دار و مدار ہے ہماری نارمل لائف کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیپینڈنس ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اور اللہ کی محبت میں. اور اللہ کی معرفت اور محبت کے ذریعے کو حاصل ہی تبھی کیا جا سکتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، اللہ کے ناموں اور اللہ کی ایٹریبیوٹس کو سمجھیں، کیونکہ وہی اللہ کا تعارف ہے نا جو اللہ قرآن مجید میں ہر دوسری آیت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ بکل شیء علیم، اس طرح کر کے آیا. بیوٹیفل، ماشاءاللہ، بڑا ہارٹ وارمنگ اور سن کے ہی اتنا اچھا محسوس ہو رہا تھا، وچ از اے ٹیسٹیمنی کہ آر ہارٹ کریوز ٹو لسن ٹو سچ تھنگس، ٹو نو اباؤٹ آر لارڈ، اینڈ یو نو مجھے آئی کوڈ فیل اٹ، سو آئی ایم شیور آڈینس از آلسو فیلنگ اٹ. میں یہ سوچ رہا تھا مغیرہ بھائی کہ why do we love someone? Either we love someone by just looking at the person, beauty, maybe beauty ہمیں انسپائر کرتی ہے کسی کی، یا ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لیٹ سے پسند کرتے ہیں کسی کو بیکاز آف دیئر ایٹریبیوٹس، ان کی کچھ ایسی کوالٹیز ہمارے سامنے آتی ہیں، یا تھرڈلی دا وے دا پرسن ٹریٹس اس، کہ وہ ہمیں کس طرح ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہمارے لیے کیئرنگ ہے وغیرہ وغیرہ. اب دیکھیں، کیپنگ دیز 3 تھنگز ان مائنڈ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس ہیں، ان سے یہ تینوں چیزوں کا تعارف اللہ کا ملتا ہے. ہاؤ ہی از، یعنی حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے قیامت والے دن جنتی. اللہ اکبر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ایسے دیکھو گے اپنے رب کا چہرہ جیسے کہ چاند کو دیکھتے ہو تم. اسی طرح ہمیں پتہ لگتا ہے اللہ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس سے کہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز اور اللہ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں. اور تیسری چیز ہمیں یہ پتہ لگتا ہے ہاؤ ہی ٹریٹس اس، یعنی کتنی محبت کرنے والا ہے، کتنی شفقت کرنے والا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ تینوں چیزیں کبھی ہم سوچیں اللہ رب العالمین کے بارے میں اور سامنے نام رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ محبت بلڈ کرنے کا.